چاہیے تھا، لیکن فرماتے ہیں کیوں ہی نہیں، کیوں کہ یہ جو کفر و شرک کی وجہ سے جو ان کی زمین کے اوپر یہ دندنا رہے تھے، وہ شرک سے جو ہے نا گویا کہ زمین پاک ہو گئی یہ. اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ظالموں سے زمین کو پاک کر دیا. اب آپ دیکھتے جائیں یہ چیزیں کیسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صاف، اور اس کے بعد فرمایا کہ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. تو گویا یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی فاسق و فاجر، اللہ کا نافرمان مشرک جب اس دنیا سے جاتا ہے تو وہ موقع ایسا ہے کہ آپ ہم نہیں بلکہ یہ جو انوائرمنٹل جو جسی چیزیں ہیں وہ اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرتی کہ یا اللہ یہ چلا گیا، اس کی وجہ سے ہمیں راحت ملتی. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ انسان کے جو اعمال جاتے ہیں اوپر، اس اعمال کے جانے کی وجہ سے اس کے مطابق فیصلے آتے ہیں اللہ کی طرف سے. تو یہ، اور دوسرا جو ہے اس کے برخلاف اگر کوئی نیک آدمی ایمان والا کوئی دنیا سے جاتا ہے تو اس کے متعلق بھی لکھا ہے کہ جیسے جیسے اعمال اس کے اوپر جاتے ہیں اور جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو روایتوں میں یہ بات آتی ہے. اب آپ اس کو میٹافوریکل سمجھے یا ہمارے سمجھانے کے لیے جو بات کہی گئی ہے کہ وہ آسمان کے دروازے بھی روتے ہیں جس سے اس کے اعمال اوپر جاتے تھے، کہ اس کے نیک اعمال اوپر جاتے تھے، تو اب اس کے انتقال پر وہ بھی روتے ہیں اور وہ فرشتے غم کرتے ہیں کہ بھئی جو ان کے اس کے اعمال لے کے جایا کرتے تھے، یعنی نیک اعمال جو لے کے جایا کرتے تھے. تو اس طریقے سے جو ہے یہ جو دوسری اللہ کی جو دوسری مخلوق ہے وہ بھی جو ہے افسوس کرتی ہے کہ بھئی یہ چلے گئے، اس کی وجہ سے جو ہے نا ہماری جو حالات تھے وہ بہتر تھے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی شکلیں، اللہ کی طرف سے تکلیف اور جو صعوبت اور مصیبت اور پریشانی کے فیصلے نہیں آتے تھے یہ جو ہے نا. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی جاتی، اللہ کی فرمانبرداریاں کی جاتی ہیں، تو اس وقت جو ہے اللہ کی طرف سے خیر و برکت نازل ہوتی ہے دنیا کے اندر بھی. اس لیے روایتوں میں آتا ہے کہ بھئی ایک زمانے میں جو ہے نا جب بالکل خیر و برکت کا زمانہ تھا تو اس زمانے کی ایک تھیلی بعد میں کسی کو ملی. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے اپنی تفسیر میں، فرماتے ہیں کہ بھئی کسی کو جو ہے نا بہت عرصے کے بعد وہ تھیلی ملی جس کے اندر گندم تھے، یعنی گیہوں، اور وہ گیہوں کا ایک ایک دانہ جو ہے نا جیسے کھجور کی گٹلی ہوتی ہے نا اتنا بڑا بڑا دانہ تھا. اور اس کے اندر جو ہے لکھا ہوا تھا کہ یہ اس زمانے کی ہے جب وہ فلانا بادشاہ تھا، اور وہ جو ہے بالکل مشہور تھا اس کا کہ وہ بڑا عادل قسم کا بادشاہ تھا، یعنی بہت انصاف کرنے والا. تو انصاف کرنے والا جو تھا تو اس کا اثر جو ہے ایون جو ہے جو انوائرمنٹ ہے اس کے اوپر بھی، یعنی پیداوار پر بھی اس کا اثر ہوتا تھا. اور یہ تو صحیح حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ جب دوبارہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے دنیا میں، اس وقت یہ کسی بھی قسم کا کوئی ظلم و ستم، کفر و شرک سب ختم ہو جائے گا. تو اس زمانے میں جو پیداوار ہوگی اس پیداوار کے متعلق آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فروٹس کے اندر، پھلوں کے اندر اور اناجوں کے اندر ایسی برکت دیں گے، ایسی برکت دیں گے، یعنی کیونکہ صرف اللہ کے احکام نازل ہو رہیں گے اور سب مان رہے ہوں گے تو اس کی برکت سے ایسی ایسی چیزیں نازل ہوگی. روایتوں میں آتا ہے کہ وہ ایک انار جو ہے کئی فیملیز کے لیے کافی ہو جائے گا. ایک انار، اب ایک انار جو کتنا ہوتا ہے دیکھیں. اور روایت میں آتا ہے کہ انار اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے چھلکے سے آپ جو ہے خیمہ بنا سکتے ہیں. مزیدار انار کاٹ کے جو ہے نا آدمی اپنے گھر کے طور پر استعمال کرے. یعنی اس طریقے سے یعنی اللہ تبارک تعالیٰ اس کی برکت کو واپس لوٹا دیں گے. یہ برکتیں ان کی ختم ہوتی جاتی ہیں لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے. اور جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے تو ان کے اپنے زمانے میں عدل و انصاف ہوگا، کفر و شرک ختم ہو چکا ہوگا، تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان برکتوں کو دوبارہ لوٹا دیں گے. تو یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں بتاتی ہیں ہمیں کہ اس کے ذریعے سے دنیا کے اندر بھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو دکھاتے ہیں. اچھا، اب رہا مسئلہ یہ کہ یہ جو مصیبتیں اور یہ جو پریشانیاں یہ جو آتی ہیں ان کا اصل کیا ہوتا ہے، یہ کیوں آتی ہیں پریشانیاں؟ انڈیویجولی بھی ہوتا ہے اور اسی طریقے سے کلیکٹیو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہوتا ہے. تو اس کے لیے جو ہے دیکھنا ہوگا کہ دو اس کی وجوہات عام طور پہ جو ہے نا ہمارے سامنے ہوگی. ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش کے لیے، آزمانے کے لیے جو ہے نا کبھی مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں. آزمائش کے لیے یعنی جیسے عام طور پہ ہوتا ہے کہ بھائی کوئی کسی چیز کا دعویٰ کرے تو کہتے ہیں اسے دعوے سے کچھ نہیں ہوتا، تمہیں پروف کرنا پڑے گا. کوئی یہ کہے اگر کہ بھائی میں مسلمان ہوں
تب اللہ کہیں گے کہ بھئی تم نے کلیم تو کر دیا، ہم چاہتے ہیں تمہارا ٹیسٹ بھی لیا جائے، پتہ تو چلے کہ تم واقعی، جیسے ہوتا ہے نا کہ بھئی آپ کوئی ڈگری کرتے ہیں، ڈگری کرنے کے بعد آپ کا کیا ہوتا ہے کہ بھئی اب یہ کلیم ہوتا ہے کہ بھئی ہم نے یہ کورس مکمل کر لیا ہے، اب ہم فلاں فلاں عہدے کے ہیں یا فلاں ہیں، تو اس سے پہلے آپ کو ایک ٹیسٹ لیا جاتا ہے، آپ کو اس ٹیسٹ سے گزرنا ہوتا ہے۔ اگر وہ ٹیسٹ نہ لیا جائے تو رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ آپ خود سوچیں تھوڑی دیر کے لیے کہ جو بھی ایڈمیشن لے گا، اب اس کے بعد چاہے وہ کلاس میں آئے نہ آئے، وہ کچھ پڑھے نہ پڑھے، محنت کرے نہ کرے، وہ آدمی اور جو 100% کلاس میں موجود رہنے والا اور پورا جو ہے نا ہر چیز کو پاس کرنے والا، اور وہ دونوں برابر ہو جاتے ہیں، تو اب ان کو الگ کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ٹیسٹ لیا جاتا ہے۔ اچھا بھائی تم نے اگر تم کلیم کرتے ہو تو ذرا ٹیسٹ دے کے دکھاؤ، ہم ٹیسٹ لیتے ہیں تم سے۔ تو جو ٹیسٹ لیا جا رہا ہے تو وہ ٹیسٹ کس لیے لیا جا رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا اس کی وجہ بھی بیان فرمائی ہے۔ ٹیسٹ ہم کس لیے لیتے ہیں؟ لِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَعْلَمُ الْمُنَافِقِينَ، تاکہ ایمان والے اور منافقین الگ الگ ہو جائیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم پہچان لیں تاکہ ان کو، اللہ تو پہچانتے ہی ہیں، لیکن اللہ اپنے علم کی بنیاد پر اگر فیصلہ کرے تو لوگ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اس کا آپ نے یہ سب دنیا کا نظام ہی کیوں قائم کیا جائے؟ آپ جو ہے اگر ایسا ہی تھا تو اپنے علم کی بنیاد پہ کسی کو جہنم میں بھیج دیتے، کسی کو جنت میں بھیج دیتے، ہو جاتا کام۔ اللہ تبارک تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بھئی تم کو بھی پتہ چلے کہ بھئی کون ہے جنت کا مستحق اور کون ہے دوزخ کا مستحق۔ تو یہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے، یہ ٹیسٹ اسی لیے لیا جاتا ہے۔ ایک تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ ٹیسٹ لیتے ہیں تو اللہ کا ٹیسٹ، یہ یاد رکھیں، دنیا کا ٹیسٹ تو کیا ہوتا ہے؟ یہ بتانے کے لیے بھئی تم اس قابل نہیں ہو، جاؤ، تمہارے لیے تو وہ ڈگری ملے گی نہیں، بس تم فیل ہو گئے۔ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ ہم جو ٹیسٹ لیتے ہیں یہ کس لیے لیتے ہیں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ واپس آ جائیں، ان کو ہم چانس دینا چاہتے ہیں، موقع دینا چاہتے ہیں۔ جیسے ہوتا ہے نا سالانہ ٹیسٹ سے پہلے ایک ہوتا ہے سہمائی، اور پھر اس کے بعد ایک ششمائی آتا ہے کہ آپ کو جو ہے تنبیہ کرنے کے لیے، ہلانے کے لیے کہ بھئی سمجھ جاؤ سالانہ آنے والا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ تھوڑا ہلاتے ہیں کہ بھئی تھوڑا سا تمہارے کبھی اپنی ذات کے اندر، کبھی اولاد کے اندر، کبھی مال کے اعتبار سے، کبھی کسی اعتبار سے، اللہ تبارک تعالیٰ انسان کو تھوڑا سا شیک اپ کر کے دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ ابھی بھی سمجھ جائے، سدھر جائے، ہماری طرف رجوع کر لے۔ لعلہم یرجعون۔ اور سورۃ سجدہ کے اندر بھی اللہ نے فرمایا وَلَنُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ وہاں بھی حکمت اللہ نے یہی بیان فرمائی ہے تاکہ یہ واپس آ جائیں، یہ لوٹ جائیں۔ اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ہم چھوٹا سا عذاب دیتے ہیں، چھوٹا سا، ہلکا سا، اور ہلکا عذاب تک، عذاب سے مراد کیا؟ یہی تکلیف ہوتی ہے، انسان کو پریشان ہو جاتا ہے اولاد کے حوالے سے، مال کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، یا یہ کہ وہ بڑی ایک مجموعی طور پہ کوئی ایسی پریشانی آ جاتی ہے۔ تو اب یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حکمت یہ بیان فرمائی ہے کہ ہم گویا کہ بنیادی طور پر ایک قسم کا ٹیسٹ لیتے ہیں، اور اس ٹیسٹ کے ذریعے سے اچھا اور برا الگ ہو جاتا ہے۔ اور بعض علماء نے اس کو اس طرح بھی سمجھایا ہے کہ بھائی جیسے وہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ آج کل تو ختم ہو گیا سسٹم، یا پھر پتہ نہیں، وہ چھلنی ہوتی تھی پہلے، وہ چھنی کے ذریعے سے جو ہے نا چھانا جاتا تھا، اب وہ چھنی سے جو چیزیں پاس ہو جاتی تھی وہ تو نکل جاتے تھے، اور جو اوپر رہ جاتی تھیں ان کو نکال کے پھر الگ کر دیا جاتا تھا۔ بالکل اسی طرح جب یہ ٹیسٹ لیا جاتا ہے، اس ٹیسٹ کے ذریعے آپ کو گویا کہ اس چھنی سے گزارا جا رہا ہے کہ بھئی یہ برابر پیسا گیا کہ نہیں، یہ کوئی کچرا تو نہیں ہے جو اوپر آ گیا ہے اس کے اندر، اس کچرے کو جو اوپر سے ہٹا دیا جاتا ہے، یا یہ سب اس قابل نہیں ہے، اس کو دوبارہ اس کو چکی میں ڈالا جائے گا، وہ پسے گا، پھر جو ہے نا اس قابل ہوگا۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا سائیکل بنایا ہے دنیا کے اندر بھی کہ انسان کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے تاکہ پتہ چلے۔ اور دوسرا یہ کہ جو عام طور پہ یہ خیال ہوتا ہے کہ بھئی مصیبت، پریشانی اور حالات کا جو ہے ہمارے مخالف ہونا، یہ ہوتا ہی اسی لیے ہے تاکہ آپ کو جو ہے نا سزا دی جائے یا آپ کے اعمال کا نتیجہ ہے، یہ بات نہیں ہے۔ یہ کیوں؟ آپ دیکھیں سب سے زیادہ مصیبتیں کس پر آتی ہیں، پریشانیاں کس پہ آتی ہیں؟ انبیاء علیہ السلام پر۔ اشد الناس بلاء الانبیاء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھئی سب سے زیادہ تکلیفیں، پریشانیاں، جو تکلیفیں آتی ہیں وہ انبیاء کو آتی ہیں۔ اشد الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر تکلیفیں ڈالتے ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی کیا وہ اللہ کے قریب نہیں ہے؟
کیا ان کے اعمال ایسے ہیں نعوذ باللہ کہ اس کی وجہ سے جو ہے نا ان کے اوپر یہ چیزیں آ رہی ہیں؟ نہیں. اس کے بعد کیا فرمایا؟ الامثل فالامثل. پھر جو ان سے قریب ہوتے ہیں ان کو اللہ اور اتنا ہی آزماتے ہیں. پھر اس کے بعد جو دور ہوتا ہے اس پہ آزمائشیں کم ہوتی جاتی ہیں. اب ہماری ذہن کی کیا پیداوار ہے؟ سوچیں آپ، ہمارا ذہن کیا کہتا ہے؟ ہم تو بالکل الٹا سوچتے ہیں، کمپلیٹلی اپوزٹ. کہ بھائی کیسے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم اللہ کے بندے ہیں، نیک بندے ہیں، تو ہم کو تو کچھ نہیں ہونا چاہیے، سیدھا ہم کو یہیں جنت مل جانی چاہیے، یہیں پہ جنت مل جانی چاہیے ہم کو. یہی ہے نا. اللہ اکبر. میں جو ہے مجھے یاد نہیں آ رہا، عربی کا ایک مقولہ ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ جولاہا جولاہا جانتے ہیں؟ کپڑے وغیرہ بننے والے کو کیا کہتے ہیں؟ ویور. اچھا، ویور جو ہوتے ہیں نا وہ بہت ہی لو درجے کے، ان کی اپنی عقل اور ان کی اپنی سوچ سمجھ اتنی ہوتی ہے. ان کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں یہ عربی میں کہاوت ہے، مثل کہا جاتا ہے اس کو. وہ یہ ہے کہ بھئی اس نے 2 رکعت نماز پڑھ لی، اس کو نماز کی توفیق ہو گئی، تو اب وہ جنت کا انتظار کر رہا ہے کہ بھئی مطلب یہ کہ میں نے نماز پڑھ لی کہ بھئی جنت کہاں ہے. یعنی مطلب اب یہاں کبھی توفیق نہیں ہوئی، اب نماز پڑھ لی میں نے، اس کا مطلب ہے کہ اتنا اچھا کام ہو گیا میری زندگی میں، مجھے اب جنت ملنی چاہیے، یا وہی کا انتظار ہوتا ہے. یہ کہ اب اس کا مطلب میں اس لیول پہ آ گیا ہوں کہ نبی کے مقام پہ پہنچ گیا، اس طریقے سے. تو یہ جو بات ہوتی ہے، ہمارا کانسیپٹ یہی ہے کہ ہم اگر نماز پڑھتے ہیں، ہم اپنی زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، ہم روزے بھی رکھتے ہیں، ہم سارے کام کرتے ہیں، تو پھر ہم پر کوئی مصیبت نہیں آنی چاہیے، کوئی پریشانی نہیں آنی چاہیے، ہر چیز اسموتھ چلنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ کیا فرمایا؟ اللہ فرماتے ہیں، دیکھیے فلما نسوا ما ذکروا بہ، فلما نسوا ما ذکروا بہ. اللہ فرماتے ہیں جس چیز کی ان کو نصیحت کی گئی، جب وہ اس کو بھلا بیٹھے تو ہم نے کیا کیا؟ فتحنا علیہم ابوابا من السماء. یعنی اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جب ان لوگوں نے جو ہے نا اس چیز کو بھلا دیا جس کو ان کو تعلیم دی گئی تھی، تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے اوپر دروازے کشادہ کر دیے، رزق کے دروازے، روزی کے دروازے کشادہ کر دیے. یہ کیسی عجیب بات ہے. اب آپ ہمارا کانسیپٹ آج کا اور اس آیت کو جوڑ کے دیکھیں. فلما نسوا ما ذکروا بہ فتحنا علیہم ابواب کل شیء. اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کے دروازے کھول دیے ہم نے. اب ہر چیز کے دروازوں کے اندر ان کی صحت کے اعتبار سے، رزق کے اعتبار سے، روزی کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے کوئی پریشانی نہیں ہے، سیکیورٹی کے اعتبار سے ہر چیز ان کو اللہ نے دی ہوئی ہے. اور یہ بڑا ڈرانے والی آیت ہے. اور ہمارے جو کانسیپٹ ہے اس کانسیپٹ کو صحیح کرنے کے لیے یہ آیت اتنی واضح ہے، اتنی صاف ہے، جس میں اللہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جتنا جو ہے تم پیچھے جا رہے ہو، یعنی اللہ کی یاد سے تم غافل ہو رہے ہو، اتنا جو ہے نا ہم تمہارے اوپر دروازے کھولتے جائیں گے. یہ کیسا عجیب امتحان ہے. ایسے وقت انسان کہے گا کاش کہ اللہ وہ امتحان ہوتا اگر کم از کم تھوڑی بہت پریشانی، تھوڑی بہت تکلیف والا. اس میں یہ کہ انسان تھوڑا سوچتا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، دعا کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، گڑ گڑاتا ہے کہ اللہ یہ چیز دور فرما دیجیے، یہ مجھ سے نہیں برداشت ہوتی، میں کمزور ہوں. یہ لیکن اگر انسان کے اوپر دروازے کھل جائے، حتی اذا فرحوا بما اوتوا، اللہ فرماتے ہیں پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ جب ہم ان کے اوپر یہ چیزیں کشادہ کر دیتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں، تو اس سے خوش ہونے لگتے ہیں، مزے لینے لگتے ہیں. کیا ہو اب جنت میں آ گئے ہم. حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذنا، اللہ فرماتے ہیں اخذناہم بغتۃ، ہم اس کے بعد اچانک ان کو پکڑ لیتے ہیں. پھر ان کی پکڑ پھر اچانک ہوتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ جو آیتیں ہیں، یہ سب چیزیں جو ہے نا، ان سب کو اگر جمع کرے انسان تو اس سے جو ہے نا ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ جو کانسیپٹ ہے ہمارا، اس کانسیپٹ کو سوچنا چاہیے. ہاں اگر انسان کے اوپر تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو وہاں اس وقت ہمیں حکم کیا ہے کہ کوئی بہادری دکھانا نہیں ہے کہ بھئی ٹھیک ہے کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے. بلکہ یوں کہا گیا ہے کہ جب پریشانی آئے، تم کا کوئی تکلیف آئے، کوئی مصیبت آئے، تو عاجزی کا مظاہرہ کرے انسان، جھک جائے اللہ کے سامنے. یا اللہ یہ آپ کی طرف سے آئی ہے، میرے اعمال برے ہونے کی وجہ سے آئی ہے، یا اللہ
اس کو اپنے فضل سے دور فرما دیجئے، اس کی سکت میرے اندر نہیں ہے، میں کمزور ہوں۔ یہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان جھک جائے، یہ نہیں کہ اکڑ دکھائے کہ بھئی نہیں میں علاج نہیں کروں گا، مجھے اس کی ضرورت نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایسا نہیں۔ یہ بھی سنت ہے، دیکھیں اسی لیے جب کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو علاج کرانا ہے، سنت ہے۔ یہ سنت کیوں ہے؟ اسی لیے کہ بندے کو بندہ بن کر رہنا ہے، اکڑ دکھا کر اللہ کے سامنے یہ نہیں کرنا ہے کہ بھئی اللہ جیسے بے نیاز ہے ویسے میں بھی بے نیازی کا مظاہرہ کروں، نہیں۔ فرمایا یا اللہ یہ آپ کی طرف سے آیا ہے اور یہ جو ہے ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے، یا اللہ اس کو ہم اپنے فضل سے دور فرما دیجیے۔ تو یہ جو انڈیویجولی اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے دیتے ہیں، تو آپ اس کو ذہن میں رکھیں کہ یہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور زیادہ دیتے ہیں۔ کیوں؟ یہاں انبیاء کو کیوں تکلیفیں آتی ہے؟ ان کے درجات کو بڑھانے کے لیے۔ اللہ ان کو اور قریب کرنا چاہتے ہیں، اپنے سے اور قریب کرنا چاہتے ہیں، اور دوسرا اس کے ذریعے سے دوسرا پیغام بھی دینا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ بھئی دیکھو اگر کبھی کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اتنا زیادہ اللہ سے نا امید ہو جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اب یہاں پہ کوئی خیر ہی نہیں ہے، بھلائی نہیں ہے، سب ختم ہو گیا۔ یہ چیز نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اگر ایسا ہوتا تو ہماری جو نیک بندے ہیں ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے تھی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جو ہے نا ہم سوچتے ہیں کہ بھائی اللہ مسلمانوں کی مدد نہیں کرتے، اللہ جو ہے نا کسی پریشان حال کی مدد نہیں کرتے، کیسے بہت سی مرتبہ ہوتا ہے نا کہ جب کوئی مسلمانوں کے اوپر ایک مجموعی طور پہ کوئی پریشانی آ رہی ہوتی ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ انسان سوچتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فوراً آئیں گے اور اللہ مدد کریں گے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، پھر سوچ لیں، وہاں سے شروع کریں، آپ کربلا میں جائیں، سوچیں کیا ہو رہا ہوگا وہاں پہ، کیسا منظر ہے وہ، اور کیسا ظلم ہو رہا ہوگا دنیا کے اندر۔ وہ کبھی کسی آسمان نے ایسی جو ہے نا بربریت نہیں دیکھی ہوگی، ایسے نہتوں کے اوپر ایسے جو ظلم ہوا ہے۔ تو وہاں دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت نہیں تھی کہ اللہ ان کے جو ہے نا ہاتھ شل کر دے، ان کو پکڑ لے، ان کو وہیں پہ زمین میں دھسا دے اور اپنے جو ہے نا لاڈلوں کو بچا لے۔ اللہ کو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اب اس کے علاوہ آپ تاریخ میں جا کے دیکھیں مسلمانوں پر جہاں جہاں ظلم ہوا ہے، کبھی مسجد اقصیٰ کے حوالے سے دیکھ لیں آپ، کتنی مرتبہ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے ہاتھ میں آتی ہے، پھر نکل جاتی ہے، پھر جاتی ہے، پھر آتی ہے، اور پھر اسی طریقے سے جو ہے نا مجموعی طور پر بڑے بڑے ایسے واقعات ہیں تاریخ کے اندر۔ ہماری اپنے ریفرنس کے لیے کلوزلی اگر دیکھا جائے، تھوڑے دن پہلے کی بات اگر آپ دیکھنا چاہو، اب بابری مسجد کا حوال دیکھ لیں کہ آپ جو ہے نا وہاں بھی انسان کیا ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو اللہ کا گھر ہے، اللہ اس کی حفاظت فرما دیں گے، چاہیے کچھ بھی کریں۔ آپ ہمارا یہی ذہن تصور ہے، وہاں بھی اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے نا چاہتے تو جو ہے نا سب کو جو ہے نا ایک ہی جگہ جمع تھے، زمین کھلی اور سب کے سب اندر، پھر جب مسجد اپنی جگہ باقی۔ اللہ اگر کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، کہ اللہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا کام۔ یہ اگر ہونے لگ جائے تو پھر دنیا کا جو نظام ہے، جس کی جو حکمت ہے، وہ ساری کی ساری فیل ہو جائے گی۔ اللہ چاہتے یہ ہیں کہ بھئی تم اپنے اعمال کے ذریعے سے جو ہے آگے بڑھو، اور اس کے ذریعے سے اللہ کو پروف کرو کہ بھئی اللہ ہم یہ کر سکتے ہیں، ہمارے اندر یہ ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے، یہ تکالیف اور مصیبتیں، پریشانیاں، ان کے آنے کا یہ جو ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے انسان کے درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ اور بعض روایتوں کے خلاصے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا ایک درجہ بنایا ہوا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارا ایک درجہ لیول ہے جنت میں، اللہ نے کہا کہ بھئی تمہیں یہاں پہنچنا ہے، تمہاری سیٹ یہاں ہے۔ مثال کے طور پر کسی کا اگر 100 میں سے جو ہے نا کسی کا درجہ اگر 50 پہ ہے، اب 50 تک تمہیں پہنچنا ہے، اور ہم اپنے اعمال کے ذریعے سے ابھی 25 پہ لٹکے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں کہ بھئی معاملہ کچھ اور آگے بڑھ نہیں سکتا، اگر آپ بہت زیادہ کوشش کر لیں گے 2-4 نمبر اور آگے بڑھیں گے، وہ 50 تک آپ نہیں پہنچ سکتے، اور آپ کو اس دنیا سے جانے سے پہلے ہی 50 تک پہنچنا ہے۔ تو اللہ میں ٹربو انجن لگا دیتے ہیں۔ پھر وہ ٹربو انجن کیا ہوتا ہے؟ یہ پریشانیاں، مصیبتیں، دکھ، تکلیف، بیماری، یہ، اور یہ جو ہوتا ہے پھر اس کے بعد انسان اس پہ صبر کرتا ہے، اللہ اس کو صبر کی توفیق دیتے ہیں۔ جب وہ صبر کرتا ہے، ان چیزوں کو برداشت کرتا ہے، تو پھر اس کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جو ہے نا جو مقام اس کے لیے اللہ نے متعین کیا ہوا ہے وہاں تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہ آپ سوچیں کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے اگر کوئی آدمی اپنی پریشانیوں میں اس چیز کو ذہن میں رکھے تو کیا نہیں اس کو یعنی کہ کمفرٹ ملتا ہوگا، اور کیسی جو ہے نا یہ اس کے لیے دوائی بنتی ہوگی۔ آپ ذہنی طور پہ، ذہنی لیول پہ سوچ کے دیکھیں کہ اور کیا چیز ہو سکتی ہے انسان کو جو کمفرٹ دے اس طرح کا، ذہنی طور پہ، مینٹل لیول پہ جو ہے نا انسان۔ یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ بس تھوڑا سا آدمی کا ادھر ادھر ہو جائے دنیا کے اندر، اس کے حالات کے حوالے سے تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو جائے تو انسان مرنے پہ اگر کچھ نہیں ہوا تو خود ہی اپنے آپ کو مار کے جو ہے نا سمجھتا ہے کہ بھئی یہ میرے دکھ اور میرے درد کا علاج یہی ہے۔
اب آپ اس کے مقابلے میں اس تھیوری کو سامنے رکھیں اور جو کس طریقے سے جو ہے نا ہمیں جو دکھایا گیا کہ کمفرٹ دیا گیا کہ بھئی یہ اصل مقصد تو اس کا یہ تھا. اور یہ بہت آسان ہے ہمارے لیے سمجھنا. بھائی آدمی بیمار ہوتا ہے, کبھی جو ہے نا اس کو ایسی ایسی دوائیں دینی پڑتی ہے, کبھی کبھی اس کو ایسے انجیکشن لگانے پڑتے ہیں. انجیکشن جب لگایا جاتا ہے تو تکلیف تو ہوتی ہے انسان کو. اس کو بولتے ہیں کہ بھائی ذرا سا برداشت کر لو تھوڑا سا جو ہے نا. میں نے اس سے پہلے مثال دی تھی شاید کس کی, ڈینٹسٹ کی. ہاں یاد ہے نا. وہ ڈینٹسٹ کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ زیادہ تر آپ کو بعد میں وہ پہلے پنکچر نہیں کرتے نا, بعد میں جب بہت ہی زیادہ اگر نکالنا کرنا ہو تو پھر وہ جا کے بات. ورنہ عام طور پہ ایون خالی صفائی وغیرہ کے حوالے سے بھی ذرا سا بھی کچھ یہ ہو جائے آدمی جو ہے نا اچھلتا جاتا ہے کرسی پہ. کرسی کو پکڑ لے گا مضبوط, مگر یہ کہ تکلیف سے جو ہے نا پریشانی سے اچھل رہا ہوگا. مگر ایک اس کو معلوم ہے کہ بھئی یہ میری بہتری کا کام ہے, اس وجہ سے وہاں کوئی احتجاج نہیں کرے گا, کوئی جو ہے نا وہ نہیں کرے گا, بلکہ جو ہے وہ کام فارغ ہونے کے بعد شکریہ بھی ادا کرے گا. جزاک اللہ بھائی آپ میری تکلیف پہنچائے اتنی دیر. تو یہ اب جاتے ہوئے پھر وہ پوچھے گا بھی نیکسٹ ٹائم کب آنا ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بھائی اتنی دیر تم کو تکلیف دیتا رہا اور تم جاتے ہوئے پوچھ رہے کہ بھائی تم آنا کب ہے نیکسٹ ٹائم. نہیں, مطلب یہی ہے کہ اگر آپ کو یہ معلوم ہو, آپ کو یہ کانسیپٹ ہو کہ بھئی یہ چیز جو ہے نا تھوڑی دیر کی ہے اور یہ میرے ہی بہتری کے لیے ہے, تو پھر انسان جو ہے نا اس میں یہ دیکھ کے سوچ کے. اور بالکل یہی ہے سرجری وغیرہ کا بھی کیس وہی ہے کہ بھئی سرجری میں بھی دیکھیں آپ کیا ہوتا ہے, کاٹم کوٹی ہوتی ہے, باضابطہ جسم کے حصے کو کاٹا جاتا ہے, اور بعض مرتبہ ایسا بھی معاملہ ہو جاتا ہے کہ بھئی ایک حصے کو آپ کے نکالنا پڑتا ہے. کبھی ہاتھ کو کاٹ دیا, کبھی پیر کو کاٹ دیا, یا کبھی کوئی ایسا حصہ متاثر ہو گیا جسم کا کہ اس کو نکال دیا, کبھی گردے نکال دیے. تو اس طریقے سے جو ہے معلوم ہے آپ کو کہ بھئی یہ چینجز ہو رہی ہے اور یہ تکلیف ہو رہی ہے, اور اس کے بعد جو ہے نا اتنے دن تک آپ کو پین کلرز لینے ہیں اور یہ سب کچھ ہونا ہے. یہ سب کس لیے ہے؟ میرے بھلے کے لیے, میرے فائدے کے لیے ہے. اس میں آگے چل کے میرا فائدہ ہے, صحت ہو جائے گی. تو انسان ان چیزوں کو برداشت کر لیتا ہے. تو یہ بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان تکلیفوں سے انسان کو یہاں پہ گزارتے ہیں تاکہ اس کا درجہ بلند ہو جائے, اس کا درجہ اس لیول تک انسان پہنچ جائے جہاں اللہ اس کو لے جانا چاہتے ہیں بس. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ دنیا کے اندر جو ہم تکلیفیں دیکھتے ہیں, پریشانیاں جو آتی ہیں, انسان کے اعمال کا نتیجہ ہوتے ہیں. یعنی انسان جو برے کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر تھوڑا سا اس کو ہلکا سا مزہ چکھاتے ہیں, ہلکا سا مزہ چکھاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پہ دنیا کے اندر بھی یہ مجرم جو ہوتے ہیں, گناہ گار جو ہوتے ہیں, کیا کہتے ہیں ان کو آپ لوگ؟ کرمنلز. ٹھیک ہے, تو جن کو سزائیں ہوتی ہیں دنیا کے اندر بھی, یہ سزا کس لیے دیتے ہیں؟ بھائی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس نے گناہ کرنا تھا, غلطی کرنی تھی, وہ غلطی تو کر چکا, اب آپ جو سزا دے رہے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے؟ کیوں دی جاتی ہے سزا؟ دوسروں کو سبق ملے, اور اس سے زیادہ اس کو سبق سکھانا ہوتا ہے. بھائی آئندہ سیدھا رہنا ہے. اگر آپ اس سزا اس نے کام کر لیا اور آپ گھومتا دھندناتا پھرے گا تو کیا ہوگا؟ لامالا وہ اور کرے گا, اور آگے بڑھے گا, اور آگے بڑھے گا. تو یہ وہی معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ بھائی اس کو روکنا ہے, یہ بہت دور نکل جا رہا ہے گناہوں میں. اس کو روکنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا تھوڑا سا اس کو ایسا کہیں شارٹ لگاتے ہیں کہ بھائی ذرا سمجھ جاؤ, سیدھے ہو جاؤ, سدھر جاؤ, ابھی تو اتنا ہی ہوا ہے, آگے اور کچھ ہو سکتا ہے, یہیں پہ رک جاؤ. اس طریقے سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی بھلائی کے لیے, تاکہ یہ جو ہے ہمیشہ کے خسران اور خسارے سے بچ جائے, ہمیشہ کے نقصان سے بچ جائے. اس وجہ سے اللہ چاہتے ہیں کہ بھئی یہ یہیں پہ رک جائے. یہ تو عام طور پہ جو ہے جیسے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پہ بھی فرمایا لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا, یہ جو پورے اعمال کا یہاں پہ بدلہ نہیں دیا جاتا, بدلہ تو وہیں پہ ملے گا پورا. اور اس کو جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے ذہن میں رکھے ہمیشہ کہ دنیا جو ہے یہ دارالعمل کہلاتی ہے. دنیا کیا کہلاتی ہے؟ دارالعمل. عمل کے معنی کام کرنا ہے. یہاں صرف کام کرنا ہے, رزلٹ نہیں دیکھنا ہے. یہاں آپ کا کام ہے کام کرتے جانا ہے. رزلٹ آپ کو وہاں ملے گا, پیپر آپ کو وہاں ملے گا. دنیا کے اندر بھی اچھی مزیدار ہے نا, آپ پیپر لکھ کے چلے جاتے ہیں, آپ کو پتہ نہیں کہ آپ نے وہ آپ کو آئیڈیا تو ہو جاتا ہے کہ پیپر کیسے گیا ہے, لیکن یہ ہے کہ رزلٹ فوراً نہیں آتا کہ آپ کو فلاں دن فلاں تاریخ میں یا فلاں مہینے میں فلاں ویک میں آپ کو ملے گا جو بھی ہے. تو اسی طریقے سے اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے نا دنیا کو ہم نے دارالعمل رکھا ہے, یہ دارالجزا نہیں ہے. انسان اگر اچھے عمل کرتا ہے تو اس کی اچھائی کا بھی یہاں پہ انتظار نہ کرے کہ بھئی مجھے اس کا رزلٹ چاہیے, کہ برے عمل ہیں تو فوراً اس کو رزلٹ نہ ملے تو کوئی آدمی جری نہ ہو جائے کہ بھئی میں نے اتنے غلط کام کیے, میں نے اتنے گناہ کیے, میں نے اتنا ایسے کتنے لوگوں کا یہ کر دیا لیکن مجھے کچھ نہیں ہوا. بعض مرتبہ لوگ کہتے ہیں یہ فخریہ انداز میں,
ان کو یہ نہیں معلوم کہ بھائی اللہ کی حکمت ہی ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ تمہیں ڈھیل دی جائے. وہ املی لہم، اللہ کہتے ہیں کہ میں ان کو ڈھیل دیتا رہتا ہوں. ان کیدی متین، میری پکڑ بڑی سخت ہے، اور جب میں پکڑتا ہوں تو پھر کوئی بچ نہیں سکتا. یہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں جب انسان جو ہے نا اس سے غافل، اللہ کی اس حکمت سے غافل ہو کر وہ اور گناہوں کی طرف جانے لگتا ہے. تو وہ ہے یہ جو بات اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو بات لیذیقہم بعض الذی عملوا، اور جو وہ بات میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتائی تھی، یاد ہوگا کہ ایدی الناس کے اندر جو ہے نا بما کسبت ایدی الناس، اس کے اندر وہ بھی داخل ہے کہ جو ہم چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں نیچر کے ساتھ. انسان جو ہے نا ظاہری فائدے کو دیکھتا ہے یا تھوڑے سے فائدے کو دیکھتا ہے یا ٹیمپرری فائدے کو دیکھتا ہے. جیسے بات آئی تھی کون سی جی، مائننگ، ٹربائننگ، اور وہ جو اندر سے جو ہے نا وہ جو منرلس وغیرہ نکالے جاتے، آئلس وغیرہ جو نکالے جاتے ہیں، اور جتنی منرلس وغیرہ ہیں، تو زمین کو کھود کے اور زمین کے لیے جو ہے نا اندر سے آپ جو کچھ کرتے ہیں، یہ سارے چینجز جو ہے انسان کرتا ہے. تو جو بیلنس اللہ نے رکھا ہے، نیچرل بیلنس جو ہے، وہ اس کے اندر گڑبڑ ہوتی ہے. جب گڑبڑ ہوتی ہے تو آپ جو ہے نا سائنٹیفکلی اس کو پروف کر سکتے ہیں بھائی اس وجہ سے یہ ہوا، اس وجہ سے یہ ہوا. ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے لفظ ایسا استعمال کیا بما کسبت ایدی الناس، اس میں دونوں داخل ہیں، اعمال تو ہے ہی اور یہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے. اور یہ وہ چیزیں تھیں جو اس وقت نظر نہیں آتی تھی، اور اس وقت انسان کے پاس اتنی چیزیں بھی نہیں تھی یا اس کو اتنی ضرورت بھی نہیں تھی کہ اندر گھس جائے زمین کے اوپر. اتنا اللہ نے رکھا تھا کہ وہ کافی ہو جاتا تھا اس کو. ٹھیک ہے، آج کیوں جا رہا ہے انسان اندر؟ ہرس، لالچ، پیسہ زیادہ سے زیادہ چاہیے، آرام چاہیے، سکون چاہیے. اور وہ سکون کیا ہے کہ یہ جنریشن کا سکون دیکھا، آگے آنے والے جو جنریشنز ہیں ان کو بھگتنے دو، جو ان کے ساتھ ہوگا وہ جانے. کوئلے کی مائنز وغیرہ جو ہوتی ہیں، اب آپ دیکھیں کہ بھئی کیا کیا اس کے جو ایفیکٹ ہوتے ہیں. یہ جو آج کل ماشاءاللہ ہم لوگ تو بڑے آگے بھاگ رہے ہیں، کون سا ٹیسلا وسلا جو پورے اب یہ ای وی جو کارز وغیرہ ہیں، اب ایک ایک جو اس کی بیٹری بنتی ہے، اس پہ جا کے تھوڑی سی آپ دیکھ لیں، ریسرچ دیکھ لیں. ایک بیٹری جو بنتی ہے گاڑی کی، اس ایک بیٹری کے لیے کیا کیا ان کو مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اور انوائرمنٹلی کتنا چینج آ رہا ہے. وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے نا گیس ایمیشنز وغیرہ سے آپ کو بچایا جا رہا ہے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ بھئی اس ایک بیٹری کو بنانے کے لیے آپ کو کیا کیا کچھ کرنا پڑ رہا ہے، تبدیلیاں، اور کیسی کیسی بھیانک قسم کی جو ہے نا اس کے اثرات ہیں. لیکن مسئلہ ہے کہ انسان کہتا ہے وہ آنے والوں کے لیے، ہمارے لیے اب اس وقت کچھ نہیں. بس عجیب، یہ تھوڑا جو عارضی فائدہ جو نظر آنے والی جو فائدے کے اوپر انسان بھاگتا ہے. اللہ اکبر. اگر اسی بات کو ہم تھوڑا سا اور اپنے اعتبار سے سمجھیں تو ہم بھی نظر آنے والے فائدے پہ ہی بھاگتے ہیں. دنیاوی فائدے کے اعتبار سے جو ہے نا انسان اپنی آخرت بگاڑ لیتا ہے، اپنے حلال حرام کو چھوڑ دیتا ہے. کیوں؟ اس کو یہاں نظر آ رہا ہے آرام، یہاں نظر آ رہا ہے فائدہ، اور آخرت چونکہ نظر نہیں آتی انسان کو، اور اس کا وہاں جانے کے بعد ملنے والا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے یہی ہے. اب خیر آپ لوگ ماشاءاللہ ان چیزوں میں زیادہ واقف ہوں گے، اس وجہ سے میں صرف اشارے کر رہا ہوں کہ دیکھ لیں، تحقیق کر لیں، ان چیزوں کی بھی معلوم ہو جائے گا. جو نئی نئی چیزیں آتی رہتی ہیں نا، اس کے اثرات اتنے ہیں، اتنے خطرناک ہیں کہ بس اس کے ریڈیشنز کہہ لیں آپ، اس کے آفٹر یہ کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں آپ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا بہرحال اب وہی ہاں جی، یہاں یہ میں دیکھ رہا تھا یہ جو ہے اب آج کل آپ کو جو میٹ آئے گا، میٹ جو ہے نا وہ گرون ان دا فیلڈ والی بات ہے. پودوں کا گوشت آپ کو دیا جائے گا، اب جانوروں کا گوشت، کیونکہ جانور جو ہے انوائرمنٹلی نقصان دہ ہو گئے. ایک ایک مرغی کو پالنا جو ہے یہ زیادہ آپ کو کمرشلی جو ہے اٹس ناٹ ورتھ اٹ والی بات ہے. ابھی جیسے جانوروں کی جو گیس نکلتی ہے، ان کی گیس کی وجہ سے انوائرمنٹ کے اندر جو چینج آ رہا ہے، بڑا عجیب عجیب وہ ریسرچ ہے، وہ دیکھیں تو عجیب لگتا ہے کہ بھائی کیا دنیا ہے کہ بھائی پہلے جو ہے نا کبھی یہ نہیں سوچا تھا. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پوری تحقیق کی ان لوگوں نے کہ ایک جانور جو ہے کتنی گیس چھوڑتا ہے.
اس کو کیا کیا ضرورت پڑتی ہے اور اس کا پھر اثر کیا ہوتا ہے. ہم تو الٹا سوچتے تھے نا. اللہ اکبر. وہی ہے مسئلہ کہ بھائی کیا ان کا دودھ اور ان کا گوشت جو ہے ورتھ اٹ ٹو کمپرومائز وتھ آل دس. اب وہی کیسے کیسے جو ہے. یا اللہ یا اللہ. اور بڑا عجیب وہ دیکھ رہا تھا میں, پوری وہ یاد نہیں رہی کیونکہ اس میں بتایا گیا پورا کہ کتنے لیٹر پانی اس کو چاہیے اور کتنی جو ہے نا وہ چاہیے, سب کچھ اس میں تفصیل دی گئی. اور بتایا کہ بھائی انسان کے لیے اتنے پانی کی ضرورت نہیں جتنی جانوروں کے لیے پانی کی ضرورت ہے, اتنا پانی ان کو چاہیے. پھر وہ اس کے بعد وہ جو آپ کو دودھ دیتے ہیں وہ کتنا ہوتا ہے, پھر آپ یعنی اس طریقے سے انہوں نے ساری ریسرچ کر کے ایک ایک چیز الگ الگ کی ہے. اب پتہ نہیں وہ آگے کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم جانوروں کو ختم کر رہے ہیں. مطلب ہے کہ اللہ معاف کرے کہ آرٹیفیشل چیزوں کو ایسا پروف کر رہے ہیں کہ بھائی اب بہرحال یہ یعنی گوشت جو ہے اب وہ میٹ نہیں رہے گا. آپ کے لیے بھی خوشخبری. اللہ اکبر. اب وہ یہاں وہ بعد میں ان کو پتہ چلنے تک ایک نسل گزر جائے گی, تم بھگتو ہم تو چلے. یہ سب عارضی نعرے ہوتے ہیں ان کے. اللہ اپنی حفاظت میں رکھے, اللہ اپنی حفاظت میں رکھے. اور یہ جو ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس کے اندر آج کل کے حوالے سے اگر آپ یہ بھی دیکھیں کہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ بھئی یہ جو دشمن سے بھی اگر لڑائی ہوتی تھی دو بدو مقابلہ ہوتا تھا. آپ اس کو مار رہے ہیں, وہ آپ کو مار رہا ہے, معاملہ ختم. جو ہونا ہے کوئی ایک جیت جائے گا, کوئی دوسرا ہار جائے گا, کوئی زندہ رہے گا, کوئی دوسرا مر جائے گا, بات ختم ہو گئی نا. لیکن یہ جو ہے آج کل کی یہ بما کسبت ایدی الناس, اب اس کے ذریعے سے جو ہم نے آج کل راکٹس بنائے, جو بمز بنائے ہیں, جو ہے نا کیمیکل کے تھرو جو ہے نا جو کیا کہتے ہیں کیمیکل, آپ وہ ویپنز, بایو کیمیکل جو ویپنز وغیرہ جو بنائی جاتی ہیں وہ کتنی خطرناک ہے. انسان کو اس کے بعد زمین کی پیداوار کو ختم کر دیتی ہے اور وہاں کا انوائرمنٹ چینج کر دیتی ہے. آنے والی نسلیں تک جو ہے نا اس کی الٹی سیدھی پیدا ہوتی ہے, کئی نسلوں تک اس کا اثر ہوتا ہے. یہ جو حادثہ ہوا تھا ہندوستان میں, یاد ہوگا آپ کو 80s میں, گھاس, یہ بھوپال گیس, وہ جو 90s کا ہے. تو یہ جو ہے آپ اندازہ لگائیں کہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ بھئی وہ آپ, میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں, جاپان میں جو ان لوگوں نے بم برسائے وہ الگ اپنی جگہ. یہ تو جو ہے حادثے کے طور پہ چیز ہوئی تھی, حادثاتی طور پر. اس کا اتنا اثر ہے کہ وہ بچے جو ہے نا آج تک بھی وہ اس طرح سے پیدا ہوتے ہیں اس علاقے کے, یعنی ایک مخصوص قسم کی بیماری کے ساتھ, اللہ معاف کرے. یہ انسان بما کسبت ایدی الناس کو آپ اس کو پھیلاتے جائیں, دیکھتے جائیں کہ بھئی کتنی تباہی انسان مچا رہا ہے, کتنی تباہی انسان مچا رہا ہے. اللہ کہتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا اپنا فائدہ دیکھتا ہے لیکن ایک حقیقت میں اس کے کتنے نقصانات ہوتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. بہرحال اب یہ آیت ایسی ہے کہ اس کو شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ کے اندر اور بھی اچھی بہترین انہوں نے وجوہات بیان فرمائی ہیں, 3-4 وجوہات بیان فرمائی ہے کہ بھئی یہ سب کیسے جو ہے, یہ کیوں ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر انسان کو جو ہے نا جو تکلیف پہنچاتے ہیں یا اس کو جو ہے نا تھوڑا سا چونکاتے ہیں, تھوڑا سا اس کو جگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی تو ہل جا, سنبھل جا, تاکہ تیری آخرت صحیح ہو جائے. دنیا میں اگر تجھے کوئی تکلیف برداشت بھی کرنی پڑے تو کر لے تاکہ تیری آخرت صحیح ہو جائے. یہ تو اس کے لیے جو ہے نا انہوں نے بہت سی وجوہات بیان فرمائی ہیں. اس میں یہ سمجھ لیں آدمی کسی کے لیے درجات کو بلند کرنے کے لیے یہ چیزیں آتی ہیں, اور کسی کو یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ کو آگے گناہوں سے روکنے کے لیے یہ آتی ہیں, اور کبھی کسی کے لیے یہ ہوتا ہے کہ بھئی تم نے جو کیا ہے اس کا تھوڑا سا تمہیں یہاں پہ مزہ چکھا دیا جائے تاکہ تم بڑے عذاب سے بچ جاؤ. کہ بھئی اگر اتنا یہ یہاں پہ ہے تو پھر آگے کیا ہوتا ہوگا, آگے کیسی تکلیفیں ہوتی ہوگی. کیونکہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا اس کا تصور نہیں کر سکتا کہ بھئی جہنم کیسی ہوگی, کیسی کیسی تکلیفیں وہاں آ سکتی ہے. اگر یہاں انسان تھوڑا تکلیف میں آ جائے گا تو اس کو تصور ہوگا کہ بھئی یہ مثال کے طور پر اللہ نہ کرے, اللہ حفاظت فرمائے سب کی, اگر کوئی کسی نے آگ سے جل جائے یا تھوڑا سا اس کو کچھ یہ ہو جائے, اب اگر اس آدمی کو اگر تصور آ جائے آخرت کا
اور وہ یہ سوچے کہ بھئی یہاں پہ میں نے کوئی گرم چیز پکڑ لی تو میرا یہ حال ہے، اور یا میں نے کوئی گرم چیز پی لی اگر صرف زبان پہ جو جل جاتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ حال ہے، تو وہاں مستقلاً آگ میں ڈالا جاؤں گا جو کہ جہنم کی آگ اور دنیا کی آگ میں کوئی کمپیریزن نہیں۔ اس کے بعد تو وہاں کیا حال ہوتا ہوگا، اگر اس سے بھی انسان سمجھ جائے تو کتنا جو ہے اس کو فائدہ ہو جاتا ہے کہ اس کی دنیا کے ساتھ اس کی آخرت بن جائے گی۔ تو یہ جو ہے نا اس کی وجوہات ہوتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ کہیں بھی کوئی ایسی مجموعی طور پہ کوئی بات آ جائے یا مصیبت کی شکل نظر آئے تو آدمی فوراً یہ حکم نہ لگائے کہ بھئی یہ گناہوں کا نتیجہ ہے۔ یعنی حدیث میں صرف یہی نہیں کہا گیا کہ صرف گناہوں کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، جیسے میں نے آپ کو ابھی اور جو تین چار ریزنز بتائے ہیں اس کے مختلف درجات ہیں، اور جیسے کہ البتہ یہ ریاض الصالحین میں یہ حدیث گزری ہے، ہم پڑھ چکے ہیں کہ جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ حضرت عائشہ کی حدیث ہے، اس میں جو ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ بھئی وہ قریب جو ہے نا قیامت سے قریب جو لشکر جا رہا ہوگا کعبے کو ڈھانے کے لیے، تو کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس لشکر کو جو ہے نا زمین میں دھسا دیں گے، زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ دھسا دیں گے پورے لشکر کو۔ حضرت عائشہ نے جب یہ بات سنی تو آپ کو چونکہ پورا نقشہ ذہن میں تھا ان کے، وہ یہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ سب تو لڑنے والے نہیں ہوں گے، سب تو کعبے کو ڈھانے والے نہیں ہوں گے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ تو ان کو سرو کرنے والے ہوں گے، وہ صرف سروس کے لیے جا رہے ہوں گے، کوئی کھانا پکانے کے لیے جا رہا ہوگا، کوئی اور ان کی خدمت کرنے کے لیے جا رہا ہوگا، دوسرے ہر قسم کے لوگ ہوں گے اس میں۔ یعنی واریئرز تو سارے نہیں ہوں گے نا، سپاہی سارے نہیں ہوں گے، ان کو سرو کرنے والے بھی ہوں گے۔ ان کا کیا قصور ہے؟ وہ تو اپنی روزی روٹی کے چکر میں ان کے ساتھ ہیں۔ تو پھر یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یعنی جب اللہ کی طرف سے جب بات پکڑ کے آتی ہے تو یہ نہیں ہوگا کہ وہاں پہ چن چن کے اور الگ کیا جائے یا بھائی تیرا یہ قصور نہیں ہے، تیرا قصور نہیں ہے، تو ہٹ جا، تو نکل جا، ایسا نہیں ہوتا۔ جب اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے تو ایک ساتھ آتی ہے، سب کے سب دھسا دیے جائیں گے۔ ہاں البتہ پھر وہ جو ہے نا قیامت کے دن وہ ان کو اپنی نیتوں کے مطابق اٹھایا جائے گا کہ بھئی کون کعبے کو اٹھانے کے لیے جا رہا تھا اور کون جو ہے اپنی ملازمت کے سلسلے میں تھا، یا کوئی اپنی دوسرے کام سے تھا، یا کوئی اور آدمی وہاں سے گزر رہا ہوگا، یا وہ کوئی دو بستی میں رہنے والے بھی ہوں گے جہاں پہ ان کو دھسا دیا جائے گا، تو وہ سب تو دھس جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، لیکن قیامت کے دن ان کو اللہ تبارک تعالیٰ ان کی نیتوں کے مطابق اٹھائیں گے۔ تو دنیا کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ جہاں میس لیول پہ یا کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے ہمیں تو اس میں بچے، عورتیں، بوڑھے، بہت سے لوگ، یعنی مطلب کوئی بچتا نہیں بھی۔ تو کیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ بچوں نے کیا کیا؟ بچوں کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس کا بدلہ وہاں دے دیں گے۔ یہ تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کو ذہن میں رکھیں تو پھر یہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ بھئی، یعنی بہت سی مرتبہ یہ سوال آتا ہے کہ بھئی کیا اللہ ہے؟ یعنی اس طرح کے جو مراحل جو انسان دیکھتا ہے، اس طرح کے بڑی بڑی حادثے جب سامنے آتے ہیں تو کیا اللہ ہے؟ کہ کیا اللہ رحم کرنے والا نہیں ہے؟ کہ اللہ کے دل میں کوئی رحم نہیں آتا ہوگا؟ کیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جو ہے نا اس سے یہ ہو گئے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ بڑے پکچر کو اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت چھوٹی چیز اس میں نظر آتی ہے۔ اس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ یاد رکھیں، اس سے بھی بہت سی چیزیں ہم پر واضح ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح طور پر سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔